ناظرین، رفح پر حملے نے تو اسرائیلی ایجنڈے کو بے نقاب کر ہی دیا تھا، لیکن امریکہ بھی اس انسانیت سوز حملے میں ننگا ہو گیا ہے۔ رفح پر حالیہ حملے کے بعد امریکہ کا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے اور مگرمچھ کے آنسو بہانے کا پول کھل گیا ہے۔ رفح پر حملے میں تازہ 20 ہلاکتوں نے اسرائیل کی غزہ جنگ کے بارے میں تمام خدشات کو ریفریش کر دیا ہے۔ ایک طرف ان بے رحمانہ بمباری سے کی گئی ہلاکتوں نے عالمی سطح پر کام کرنے والی بین الاقوامی فوجداری عدالت اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے حال میں جاری ہونے والے احکامات اور خبروں کی مزید درست اور مسترد کر دیا، تو دوسری جانب اسرائیل کے ہاتھوں سے فلسطینیوں پر چلائے جانے والے اسلحے کی ساخت اور طاقت کو زیر بحث لانے کا سامان کر دیا ہے۔ دوستو، اس جانب توجہ بڑھ جانے کی وجہ ان اسلحہ ماہرین کا یہ انکشاف ہے کہ رفح میں نقل مکانی کی زندگی گزارنے والے غزہ کے بے گھروں کے خیموں کو آگ لگا کر انہیں جھلسا دینے والا اسلحہ کسی اور ملک کا نہیں بلکہ امریکہ کا ہی بنا ہوا تھا۔ یہ انکشاف ان لوگوں کے لیے زیادہ حیران کن رہا جو یہ سمجھ چکے تھے کہ بڑے بڑے ملک اسلحے کے فروخت کنندہ ہوں یا خریدار ہوں، وہ پرچون میں لین دین کرتے ہیں اور ہر روز کی ضروریات کے لیے ہر روز ہی ہتھیار خریدتے اور بیچتے ہیں۔ انہیں ماہرین کا اسلحہ بارود کا یہ انکشاف حیران کن لگا کہ امریکہ نے تو رفح کے لیے اسلحہ نہ دینے کا رواں ہفتوں میں ہی اعلان کیا تھا، پھر یہ اسلحہ امریکی ساختہ کیسے ہو گیا؟ دوستو، بلا شبہ اچھا اور کارگر اسلحہ خریدنے والے ملک اگلے کئی برسوں کے اہداف اور جنگوں کی ضرورتوں کو خیال میں رکھ کر خریداری کرتے ہیں۔ فوجوں کے اسلحہ ڈپو اسی لیے ملکوں موجود ہوتے ہیں۔ تقریباً یہی چیز ماہرین بارود کے رفح حملے کے بعد کے تجزیے سے سامنے آئی ہے کہ اتوار کو رفح میں بے گھر افراد کے خیموں پر اسرائیلی حملے میں امریکی ساختہ گولہ بارود استعمال کیا گیا۔ اس واقعے میں درجنوں افراد کی جانیں گئیں۔ گویا امریکہ کے وقتی طور پر گولہ بارود روکنے سے اسرائیل خالی ہاتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پاس پہلے سے موجود امریکی گولہ بارود کی وافر مقدار تھی، یا کسی اور توسط سے امریکی ساختہ اسلحہ اسے مسلسل دستیاب کیا گیا۔ امریکی CNN کے اس واقعے کے بارے میں تجزیے کے مطابق جائے وقوع کی ایک ویڈیو جس کا دھماکہ خیز ہتھیاروں کے ماہرین نے تجزیہ کر کے انکشاف کیا کہ رفح میں پناہ گزینوں کے لیے لگائے گئے کیمپ پر حملے میں استعمال ہونے والا گولہ بارود امریکی ساختہ ہی تھا۔ CNN نے جغرافیائی محل وقوع سے متعلق ویڈیو کلپس جو کویت بیس کیمپ 1 کے نام سے مشہور ہے، بیس کیمپ پر چھاپے کے بعد خیموں میں آگ لگتے ہوئے دکھائی۔ ایک ویڈیو میں کیمپ کے داخلی راستے کے نشان اور زمین پر ٹائلوں سمیت تفصیلات کو ملا کر اسی منظر کا حوالہ دیا۔ اس میں امریکی ساختہ چھوٹے قطر والے GBU-39 بم کی دم بھی دکھائی گئی، جو اسلحے کے امریکی ساختہ ہونے کی گواہی کہی جا سکتی ہے۔ دھماکہ خیز اسلحے یا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے 4 ماہرین نے ویڈیو کا جائزہ لینے کے بعد اپنا جائزہ پیش کیا ہے۔ دوستو، دھماکہ خیز ہتھیاروں کے ماہر کرس کوب سمتھ نے وضاحت کی کہ یہ بوئنگ کے ذریعے تیار کردہ GBU-39 بم ہے۔ اسے اسٹریٹجک اہمیت کے اہداف پر حملہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ تاہم سمتھ، جو کہ برطانوی فوج کے توپ خانے کے سابق افسر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کسی بھی گولہ باری کا استعمال گنجان آبادی والے اور پرہجوم علاقے میں ہمیشہ خطرات اور نقصان کا سبب ہی ہوگا۔ اسی طرح ٹریور بال، امریکی فوج کی دھماکہ خیز آرڈیننس ڈسپوزل ٹیم کے سابق سینئر رکن، نے اشارتاً کہا کہ موقع پر بم کا ٹکڑا GBU-39 بم کا تھا۔ پال نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا، اگرچہ یہ بم ایک مختلف قسم تھا جسے فوکسڈ لیتل میونیشن کہا جاتا ہے، جس میں بڑا دھماکہ خیز پے لوڈ ہوتا تھا، لیکن اسے کم کولیٹرل ڈیمیج کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اس کیس میں استعمال ہونے والا ویریئنٹ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ 2 اضافی دھماکہ خیز ہتھیاروں کے ماہرین رچرڈ ویئر، ہیومن رائٹس واچ کے ایک سینئر اور تنازعات کے محقق کرس لنکن جونز، جو ایک سابق برطانوی فوج کے توپ خانہ کے افسر اور ہتھیاروں اور ہدف سازی کے ماہر بھی ہیں، انہوں نے اس ٹکڑے کی شناخت ایک امریکی ساختہ کے طور پر کی ہے۔ دوستو، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ طویل عرصے سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک رہا ہے، اور غزہ پر حملے پر بائیڈن انتظامیہ پر بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کے باوجود یہ حمایت مسلسل جاری رکھی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے ہی جو بائیڈن نے ایک غیر ملکی امدادی بل پر دستخط کر کے اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کے لیے $26 ارب کی منظوری دی تھی۔ اس امداد میں سے $15 ارب اسرائیلی فوجی امداد، $9 بلین غزہ کے لیے انسانی امداد اور $2.4 بلین علاقائی امریکی فوجی کارروائیوں کے لیے شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی $1 ارب کی مزید امریکی امداد اسرائیل کے لیے اب پروسیس میں ڈال دی گئی ہے۔ ماہرین میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں
کہ अमरीकी असलहा की अगर वक्ती तौर पर तरसील रोकी गई है तो उससे पहले वाली असलहा खेप के इस्तेमाल पर तो कोई पाबंदी न थी कि इसे इसराइल इस्तेमाल न कर सकता था। ये गजा जंग तो अकेले इसराइल की लड़ी गई जंग ही नहीं, तो यूं हम कह सकते हैं ये सब इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ था, जिसे बड़े शातिर दिमागी से डिज़ाइन किया गया था। लेकिन दुनिया बदल चुकी है और कुछ भी खुफिया नहीं रह सकता। इसलिए अमेरिका पर अब ये मुहावरा सादिक आता है कि हाथी के दांत दिखाने के ओर खाने के ओर। अमेरिका रफा के इन हालिया वाक़यात पर हमदर्दियाँ दिखा रहा है, लेकिन ये सारी कारस्तानी भी उन्हीं की है। नाजरीन, दूसरी तरफ रफा पर इस हमले ने दुनिया भर के इंसानों को मुत्तहिद कर दिया है। अगरचे इस पूरे मंसूबे पर खरबों की सरमायाकारी की गई होगी, लेकिन वो अमेरिका और इसराइल पर उल्टा पड़ गई, क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से फ़लस्तीनियों की आज़ारियाँ तो जारी हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। यूं इस हमले में कई मुसलमान शहीद ज़रूर हुए, लेकिन उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक कर दिया। इंस्टाग्राम पर गजा की सूरत हाल पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें एक तस्वीर में ऑल आइज ऑन रफा लिखा हुआ है। इस तस्वीर को मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक सारिफ ने स्टोरी टेम्पलेट के तौर पर पोस्ट किया था, जिसके बाद से वो वायरल हो गई। मुमकिन तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार करदा तस्वीर में खैमों पर मुश्तमिल एक कैंप को दिखाया गया, जिसके दरमियान में ऑल आइज ऑन रफा लिखा हुआ है। ये ऑल आइज ऑन रफा शहीदों के जनाजों से लिखा गया है। इस तस्वीर को 28 मई को पोस्ट किया गया था, जिसके बाद से उसे इंस्टाग्राम के 3.5 करोड़ से ज़ायद सार्फिन शेयर कर चुके हैं। मलेशियन सारिफ की जानिब से इस तस्वीर को पोस्ट करने का मकसद रफा की सूरत हाल पर दुनिया की तवज्जो मरकूज़ कराना है, जहां इसराइली बर्बरियत में इजाफा हो रहा है। उसे मलेशियन सारिफ की जानिब से 27 मई को रफा के पनागज़ीन कैंप में इसराइली हमले के बाद शेयर किया गया था, जिसका मकसद न सिर्फ गजा की सूरत हाल पर दुनिया की तवज्जो मरकूज़ करना है, बल्कि उससे फ़लस्तीनी मकसद के लिए सपोर्ट को भी ज़ाहिर करना है। जितने ज़्यादा अफराद इस तस्वीर को शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा आंखें रफ़ा की सूरत हाल देख कर अंदाज़ा लगा सकेंगी कि रफ़ा की सूरत हाल क्या है। ये तस्वीर दुनिया भर के अदाकारों, फ़नकारों, गुलकारों और दीगर लोगों ने शेयर की है, लेकिन इसमें सबसे अहम भारतीय फ़नकार है। रोहित शर्मा की बीवी से लेकर बड़े बड़े हीरो और हीरोइंस ने ये तस्वीर शेयर की, जिससे मालूम हुआ अगरचे भारतीय हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ है, लेकिन भारत की अवाम आज भी फ़लस्तीन के लिए हमदर्दियाँ रखते हैं और वो फ़लस्तीन को आज़ाद देखना चाहते हैं। दोस्तों, ऑल आइज ऑन रफा नामी ये नारा मुमकिन तौर पर आलमी इदारा सेहत के फ़लस्तीनी खित्ते में काम करने वाले दफ्तर के डायरेक्टर रिक पेपरकॉन के एक बयान से लिया गया। फरवरी में इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से रफा से फ़लस्तीनियों को इनखला की हिदायत की गई थी, जिसके बाद रिक पेपरकॉन ने एक बयान में कहा था ऑल आइज ऑन रफा, लेकिन अब ये ज़ुबान ज़दे आम हो गया है। हर जगह उसकी गूंज सुनाई दी जा रही है और उसके पीछे वजह यही है कि इसराइल ने अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हुए रफा के कैंपों पर हमला करके लोगों को जिंदा जला दिया है।